آخر اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ سو دس از ڈے 20 آف لرننگ قرآن ان دا موسٹ ایزیسٹ وے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا 17 رکوع ڈسکس کیا تھا اور آج ہم سورۃ بقرہ کا 18 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ سو میک شیور یو فالو گائز اینڈ سبسکرائب آور یوٹیوب چینل سیریز آف قرآن، دس لنک ان بایو۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، تم نیکیوں میں سباقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرم کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کیجئے۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے۔ وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہ تھیں۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا۔ اب اسی رکوع کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، تم نیکیوں میں سباقت کرو، ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا، یعنی بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسا کہ نماز کا ایک حاضر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن رخ یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرم کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے، یہاں کلام بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرم کی طرف کر لیجئے۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو۔ تو پھر تم خواہ امریکہ میں ہو یا روس میں، نماز کے وقت تو تمہیں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب بالخصوص یہودیوں کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلنے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ تو رات میں مذکورہ تھا کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو عالم یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے، تو گویا ان کے اوپر تمام حجت بھی ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دوں۔ یہ جو تحویل قبل کا معاملہ ہو رہا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی جا رہی ہے، اسے امت الناس سے سرفراز کیا جا رہا ہے، اور وراثت ابراہیمی اب اسے منتقل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اے مسلمانوں میں تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود
تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہ تھی۔ یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد کر لیجئے جو آیت نمبر 129 میں مذکورہ ہوئی۔ اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے۔ یہاں ایک نکتہ بڑا اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا جو ترتیب تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل دیا ہے۔ دعا میں ترتیب یہ تھی کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، پھر تزکیہ۔ یہاں پہلے تلاوت آیات، پھر تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب و حکمت آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بھی غلط تو نہیں تھی، نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنفیذ شدہ صورت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو تعلیم کتاب و حکمت مفید نہیں ہوگی بلکہ گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ نیت کوچ ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیہ کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا شیطان بھی بن سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فتنے عالموں نے ہی اٹھائے ہیں۔ دین اکبری یا دین الہی کی تدوین کا خیال تو اکبر کے باپ دادا کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ تو ابو الفضل الفیضی جیسے عالم تھے جنہوں نے اسے یہ پٹی پڑھائی۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کو بھی الٹی پٹیاں پڑھانے والا حکیم نور الدین تھا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو در حقیقت کوئی جتنا بڑا عالم ہوگا اگر اس کی نیت کوج ہو جائے گی تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ اٹھا دے گا۔ اس پہلو سے تزکیہ مقدم ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہی مضمون سورۃ آل عمران اور پھر سورۃ جمعہ میں بھی آیا ہے۔ وہاں بھی ترتیب یہی ہے، پہلے تلاوت آیات، دوسرے نمبر پہ تزکیہ اور تیسرے نمبر پہ تعلیم کتاب و حکمت۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے۔ اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بیان الفاظ آئی ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر، بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، وہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرنا، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ان کا شعور حاصل کرو۔ زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے وجود سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یہ تھا سورۃ بقرہ کا 18 رکوع۔ کل ہم سورۃ بقرہ کا 19 رکوع ڈسکس کریں گے اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ So make sure you follow guys. جزاک اللہ۔